اس دوران ہمیں جو گفتگو ہے ہم اسٹوڈیو کے اندر اس کو لے آتے ہیں. آج اگر حسنات صاحب آپ سے آغاز کریں, اس کیس کے حوالے سے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ میڈیا بھی شکوک و شبہات پیدا نہ کریں, اور یہ بات اب ہم نے یہ ڈیٹ دلا دی اور اس پہ امپلیمنٹیشن بھی ہم کروائیں گے. کسی کانٹیکسٹ میں خاص طور پہ بات ہوئی تھی کہ بھئی یہ میڈیا یا جو بھی اس کے بارے میں ابہام نہ پھیلائے؟ میرا خیال ہے کہ ایک تو وہ ریمارکس بہتر ہوتا ہے کہ وہ نہ دیتے. اب ریمارکس دیے ہیں, اس کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ بھی لیا جا رہا ہے. وہاں وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ ایک آئین کی ریکوائرمنٹ ہے کانسٹیٹیوشن کی الیکشن, اور کسی ایجنڈے کے تحت اگر یہ کمپین ہو میڈیا میں کہ یہ الیکشن نہیں ہو رہے اور کوئی لوگوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں, ملک میں بھی اس قسم کی انسرٹینٹی پیدا کی جائے, تو اس کو ہم الاؤ نہیں کریں گے. یہ بات انہوں نے کی. لیکن یہ ہے کہ میڈیا خود اپنے آپ کو ریگولیٹ ہے, اور میڈیا کم از کم اس طرح کا کوئی جو ریسپانسبل میڈیا پرسن ہے وہ کوئی چیز اگر ایک خبر ہے کہ جی الیکشن نہیں ہو رہے تو وہ اب اس کو کیسے روک لیں. ہاں, اس پہ کوئی فرق نہیں. اگر کوئی سیاسی جماعت, جیسے کل ANP کا پہلا رسپانس تھا, انہوں نے کچھ شبہات کا اظہار کیا, اور سیاسی جماعت تو اس کو براڈ کاسٹ کرنا جو ہے اس زمرے میں تو نہیں آئے گا نا یہ. اب دیکھیں, انہوں نے وربل ریمارک دی, کوئی ریٹرن آرڈر نہیں ہے. بہتر ہوتا کہ وہ کوئی ریٹرن آرڈر دیتے تو مناسب تو یہی ہے کہ ججز اپنے کام کریں, وہ ریمارکس کم دیں, فیصلوں پہ توجہ دیں, اور تاکہ ان کی جو ججمنٹ ہے وہ ویل ریزنڈ ہو. جو میڈیا کا کام ہے میڈیا خود کرے گا, اور میڈیا کی ریگولیشن ہے آلریڈی, لیکن اس کے چلنگ افیکٹ ہوں گے جب چیف جسٹس آپ کے یہ بات کریں گے کہ جی پیمرا الیکشن کمیشن آپ دیکھ رہے ہیں اگر کوئی کاروائی کوئی اس قسم کا میڈیا پرسن کرتا ہے تو پیمرا کو جو ہے وہ کمپلین کریں یا یہ وہ, تو یہ آپ دوسروں کو لائسنس دے رہے ہیں, اور سپریم کورٹ سے اور چیف جسٹس پاکستان کی طرف سے یہ بات آ رہی, تو میں بھی آپ کسی مس یوز بھی ہو وہ بات جو آپ کے ریمارک ہے. اب کوئی بھی الیکشن کمیشن کسی معاملے میں اگریوڈ ہے کسی میڈیا پرسن سے تو وہ پیمرا کو کہے گا کہ جی آپ کاروائی کریں. تو یہ وہ چیزیں تھیں, میرا خیال ہے کہ ان کو غلط اس ٹائم پہ بہتر ہوتا کہ وہ نہ کرتے. آپ اس بات کے اوپر تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں. بیسیکلی یہ معاملہ یہاں سے شروع ہوا تھا کہ جو PTI کے وکیل ہیں اس کیس میں بیرسٹر علی ظفر, انہوں نے ایک گزشتہ روز کے ریمارکس تھے کہ یہ جو الیکشن کا فیصلہ ہوگا یا الیکشن کرانے کا جو معاملہ پتھر پہ لکیر ہوگا, تو انہوں نے کہا کہ آپ پھر وہ بات جو ہے وہ دوبارہ کریں. تو اس پر چیف صاحب نے جو ہے وہ وضاحت یہ دی کہ دیکھیں اب یہ فیصلہ ہم نے کیا ہے تو اب اس کے اوپر کوئی بھی شک و شبہ نہیں ہے, انشاءاللہ الیکشن ہوگا, اور کوئی بھی اس کے اوپر شبہ یا شک پیدا نہ کرے. اس دوران وہ مخاطب ہوئے جو ہمارا میڈیا کا کارنر ہے ہماری طرف, اور انہوں نے کہا کہ کسی کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے. انہوں نے بلکہ ایک ہمارے صحافی دوست ہیں, انہوں نے وہاں پر کہا بھی کہ ہم اپنا جو اعتراض ہے اس کا اظہار باہر جا کے نہیں اپنے فورم پہ کریں گے کیمرے کے سامنے. غالباً انہوں نے بعد میں کیا بھی, لیکن یہ اس کانٹیکسٹ میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ایک فیصلہ کر دیا, کیونکہ پہلے بھی الیکشن کا ایک فیصلہ سپریم کورٹ سے ہی آ چکا ہے. تو جب وہ PTI کے وکیل بار بار کہہ رہے تھے کہ نہیں آپ وہ والے ریمارکس جو تھے وہ آج پھر لکھوائیں, تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے بات لکھوا دی. انہوں نے بلکہ کہا بھی کہ جو میں نے ابھی آرڈر لکھوایا ہے وہ ذرا ریپیٹ کریں کیا ہے, کہ الیکشن جو ہے وہ بلا کسی تعطل کے, یہ جو ڈیٹ اب دے دی گئی ہے دونوں فریقین یعنی صدر مملکت اور الیکشن کمیشن کے درمیان مذاکرات کے بعد, تو اب اس پر الیکشن ہوگا. اب نہ کوئی آگے الیکشن جائے گا نہ پہلے, بس ایک ڈیٹ فائنل ہو گئی ہے. اس کانٹیکسٹ میں تھا, اور بار بار انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ مطلب اگر آپ کو شک ہے نا کسی بھی وجہ سے کہ وہ پہلے نہیں ہوا تو آپ جا کے اپنی وائف سے یہ بات کریں. یہ نہیں کیونکہ آپ اوپینین میکرز ہیں, آپ کیمرے کے سامنے بیٹھ کے الیکشن کے اوپر کسی قسم کا شک یا شبہ ظاہر نہ کریں, کیونکہ اب الیکشن اب کہہ دی ہے تو اب الیکشن ہوگا. اور پھر اطہر من اللہ صاحب نے بھی کہا کہ جی اب ہم نے آرڈر کیا ہے تو ول میک شیور کہ الیکشن اسی ڈیٹ پر. اس ڈیبیٹ کو میں اسٹوڈیو میں لے کر آنا چاہتی ہوں. آج عدالت کے اندر جو ریمارکس تھے حسنات, آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو اونس ہے اس کا تعین کرنے میں بھی انٹرسٹڈ ہے جو موجودہ, کیونکہ آرڈر جب آئے گا ڈیٹیل تو پھر زیادہ ہمیں معلوم ہوگا, لیکن یا بس ٹھیک ہے اب آگے چلیں. دیکھیں جسٹس اطہر من اللہ جو ہے وہ بار بار یہ کر رہے تھے کہ ہم کنڈون نہیں کر رہے. جو وائلیشن 90 دن کی ہوئی ہے اس میں ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور ان کو ڈٹرمن کرنا چاہیے. مے بی اب پتہ نہیں وہ ایڈیشنل نوٹ اپنا لکھیں یا نہیں, لیکن جسٹس قاضی فائصہ کی طرف سے کوئی ایسا ریمارکس نہیں آیا. یہ بات تو ان کے ذہن میں بھی ہے جو یہ آپ کر رہے ہیں کہ بھئی اگر اس طرح الاؤ کر دیا جائے تو یہ پھر معاملات کیسے جائیں گے. تو اتنی ہے ریئلائزیشن, کیونکہ جو یہ میٹر ہے
فی الحال تو ان کے پاس صرف نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کا معاملہ ہے، لیکن جو معاملہ پنجاب اسمبلی کا تھا وہ ذرا ڈفرینٹ تھا۔ اب سپریم کورٹ میں بھی تقسیم ہے، جو سپریم کورٹ اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پہ تھی چیف جسٹس عمر عطا بندیال تھے، ان کا یہ تھا کہ جی الیکشن کمیشن اگر 90 دن میں الیکشن نہیں کرا سکتا کسی وجہ سے تو ہمارے پاس آئے، ہم ڈکلریشن دیں گے، ٹھپا ہم لگائیں گے۔ انہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹینس کیا اس معاملے میں، اور آج بڑا واضح کہا ہے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ الیکشن ڈیٹ مقرر کرنا یا کسی کو ڈائریکشن دینا، ہر ادارے کا اپنا اپنا ڈومین ہے، وہ اس میں کام کرے۔ تو یہ اس میں علیحدہ اس طرف جا رہے ہیں، اور ان کا لیکن ایک بات جو جیسے میں ننا بھی کہہ رہے تھے کہ 90 دن مینڈیٹری ہیں، 254 کی بات وہ تھا، ان کا یہ موقف تھا کہ یہ ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی میں آئے گا کہ اگر ہم لیگل کور دے دیں کسی چیز کو۔ اب یہ کانسٹیٹیوشن وائلیشن تو ہوئی ہے، اور یہ معاملہ اٹھے گا، کب اٹھتا ہے ڈیبیٹ شروع ہوگی اور انقریب شروع ہو جائے گی، اور اس میں پھر آپ کو لگتا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی پڑے گی؟ یہ تو پھر پارلیمنٹ اگری آئے گی تو ان کو کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ تو کوئی حل نہیں ہے، اور یہ دروازہ بند کرنا ہوگا، یہ ایسے نہیں۔ سو آپ کو لگتا ہے کہ یہ دروازہ پارلیمنٹ کو بند کرنا ہے، عدالت جو ہے وہ فی الحال الیکشن کی ڈیٹ لے کر آگے معاملات جو واپس پارلیمنٹ کی طرف پلٹا دے گی کہ یو فکس یور اون؟ دیکھیں، مجھے نہیں لگتا کہ سپریم کورٹ اس معاملے پہ کچھ زیادہ جو ڈیٹیل ججمنٹ بھی آئے گی اس میں کچھ لکھے گی، کیونکہ جو ریمارکس ہیں جو بینچ کے سربراہ ہیں ان کی طرف سے جس طرح کے آئے ہیں کہ اب ہم نے اس معاملے پر آگے بڑھنا ہے۔ ابھی عابد زبیری صاحب موجود تھے جب یہ کچھ دلائل دینا چاہ رہے تھے اس حوالے سے، کل جو سماعت ہوئی تو اس میں یہی کہا گیا چیف جسٹس صاحب کی طرف سے بھی کہ اب ہم نے آگے بڑھنا ہے، اور 90 دن میں الیکشن جو ہیں یہ ایک تو آئینی تقاضا ہے، سب ایگری کرتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کسی کو اس پر اعتراض ہے، تو اس وقت آپ کو پتا ہے کہ الیکشن کمیشن کا کچھ موقف تھوڑا سا مختلف تھا، حکومت کا بھی تھوڑا سا مختلف تھا، لیکن ان تمام فریقین نے کہا کہ جی الیکشن ہونا چاہیے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ چلیں ہم بازی میں جو ہوا اس پر جائے بغیر ہم آگے بڑھتے ہیں، اور ایک اچھے نوٹ پر میرے خیال میں اب الیکشنز کی ڈیٹ آ گئی ہے۔ تو اب اس میں ایک بڑا فیکٹر ہے نا، جو سرکاری تعاون اس وقت نہیں تھا، اس وقت وہ درکار ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ سرکاری تعاون سے مشروط ہے۔ پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر آج الیکشن کمیشن جا کے کہتا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس دیگر رکاوٹیں ہیں، تو پھر وہی ہو جاتا۔ اس وقت الیکشن کمیشن نے یہ چیزیں کہی تھیں، اور آج الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی ہم الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں، اور ایسے میں جب الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ہم تیار ہیں تو پھر ظاہر سپریم کورٹ نے تو اس میں کچھ دیکھیں، سپریم کورٹ نے نہیں انہیں کہا، سپریم کورٹ نے کوئی ڈیٹ نہیں دی، انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن اور پریزیڈنٹ آف پاکستان، ایک چیز اچھی ہوئی ہے کہ صدر مملکت جنہوں نے الیکشن کی تاریخ نہیں دی تھی، یہ چیف جسٹس صاحب نے جو ہے یہ صدر صاحب اپنا اختیار نہ جانے کیوں سرنڈر کر چکے تھے، وہ اختیار ان کو واپس جو ہے وہ سپریم کورٹ نے دے دیا ہے، اور واپس اب ایک تو الیکشن کمیشن نے تو 11 تاریخ دی تھی، اب جو 11 سے 8 ہوئی ہے یہ میرے خیال میں صدر صاحب نے اپنا اختیار جو ہے یہ استعمال کیا اور کر کے دکھایا، کیونکہ نہ صرف سپریم کورٹ میں 11 ڈیٹ دی تھی بلکہ ایک لیٹر بھی چیف الیکشن کمشنر نے لکھا تھا پریزیڈنٹ صاحب کو، اس میں بھی 11 تاریخ ہی تھی، لیکن بہرحال بعد میں جب ملاقات کے بعد یہ لوگ واپس چلے گئے اور پھر کچھ دیر کے بعد دونوں اطراف سے پریس ریلیزز آ گئیں کہ جی 8 تاریخ ہوگی، تو اس میں لگتا ہے کہ صدر کی ان پٹ اس ڈیٹ میں زیادہ تھی، انہوں نے اپنا اختیار استعمال